السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج حسب معمول ہم آپ کے لیے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ معلومات کے لیے، انفارمیشن کے لیے ہم نے مختلف ڈائیورسیفائیڈ قسم کے ٹاپکس پہ وقتاً فوقتاً ویڈیوز بنا کے ایوری ڈے ٹی وی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ٹاپک ہے آج سے تقریباً 850 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند کے ایک مشہور ولی اللہ روحانی شخصیت حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی گئی پیشن گوئیاں، جو انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے کی تھیں۔ ناظرین، ان پیشن گوئیوں کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ پیشن گوئیاں جو انہوں نے لکھی تھیں وہ بالکل سیدھی سیدھی عبارت کی صورت میں نہیں لکھی گئی تھیں، بلکہ انہوں نے یہ پیشن گوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں لکھی ہیں۔ ہم ان کا ترجمہ، ان کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو اس کے حوالے سے انفارمیشن دیتے چلتے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے فارسی اشعار میں 2 طرح کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ ایک صیغہ وہ استعمال کرتے ہیں میں بینم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے جو صیغہ استعمال کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ تو ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے سلسلے میں یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ طوالت سے بچتے ہوئے جتنی مختصر اور بریفنگ کے ساتھ آپ کو ان پیشن گوئیوں کے حوالے سے انفارمیشن آپ سے شیئر کر سکیں، اتنی کوشش کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیو 10 منٹ سے اوپر نہ جائے۔ اس ویڈیو کے بعد اس سلسلے میں مزید ویڈیوز بھی بنائی جائیں گی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے اور اس سلسلے میں آپ کو یہ انفارم کیا جاتا ہے کہ اس کی مزید ویڈیوز بھی آئیں گی، اور باقی ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ جو رہ جائیں گی وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ہاتف غیبی، القاء اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک یہاں علماء سے مراد یہی اولیاء اعظام کا جو گروہ ہے وہ مراد ہے۔ انہی اولیاء میں سے آج سے قریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح اور درست ثابت ہوتی چلی آئی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں باوجود کوشش کے 300 سے زیادہ اشعار دستیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی جو تاریخ ہے، اس سے 100 سال، 200 سال، 250 سال بعد میں آنے والے برے صغیر کے بادشاہوں کے نام انہوں نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ اپنے قصیدے کے اشعار میں پڑھے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنے ایک پیشن گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد
لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، ان کے درمیان میں شیر شاہ سوری، شہنشاہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہان کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں مغلیہ خاندان کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشن گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد تک خاندان مغلیہ کے تقریباً تمام حکمرانوں اور ان کی مدت حکمرانی بھی بالکل درست قسم کی بیان کرتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات اور حادثات کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہے، جبکہ جو واقعات ابھی آج کے دور تک رونما نہیں ہوئے، مستقبل میں ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ اس کتاب میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے قصیدوں کے تمام اشعار موجود نہیں، بلکہ اس میں سے وسیع پیشن گوئی کے چند چیدہ فارسی اشعار اور ان کے ترجمے اور تشریح پیش کی گئی ہے، تاکہ ان سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا میں بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص گزرے ہوئے اور مستقبل قریب یا بعید میں رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات، حادثات اور انقلابات کے پردوں میں جھانک کر امت کی مادی، سیاسی اور روحانی عدم توجہی سے گریز کرتے ہوئے عالم غیب کے اس نایاب خزانے سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اس کے لیے ابھی سے تیاری کی جائے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے فارسی اشعار میں 2 طرح کے ردیف استعمال کیے ہیں۔ پہلا ردیف انہوں نے استعمال کیا ہے جس میں وہ فارسی میں فرماتے ہیں میں بینم، یعنی میں دیکھ رہا ہوں، اور کچھ اشعار میں، پیشن گوئیوں میں انہوں نے جو ردیف استعمال کیا ہے وہ ہے پیدا شود، یعنی پیدا ہوگا۔ تو ناظرین، ماضی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے بر صغیر میں جو حکمران اس علاقے میں پیدا ہوئے ان میں سے جس کا سب سے پہلے ذکر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کیا ہے وہ ہے امیر تیمور، جو مغلیہ خاندان کا جد امجد تھا۔ اس کے بارے میں ایک شعر میں فرماتے ہیں، شعر کا ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا اور اس کا نام تیمور شاہ ہوگا۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ تیمور شاہ یا امیر تیمور نے 1398 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق شاہ کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ امیر تیمور کے بعد میں آنے والے ان کے چند غیر اہم جانشینوں کے بارے میں جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار ہیں ان کو اختصار کی خاطر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک شعر میں فرماتے ہیں، ترجمہ یوں ہے، جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا۔ اس شعر کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے بانی حکمران ظہیر الدین بابر، جو امیر تیمور یا تیمور شاہ کی 5ویں نسل میں سے تھا، اس نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد اگلے شعر میں بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال قبل اپنے ایک شعر میں تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ یاد رہے، یہ پیشن گوئی شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے ہندوستان میں قدم رکھنے سے 350 سال پہلے کی ہے۔ اس کے بعد اس کے اگلے شعر میں بابر کے بیٹے ہمایوں کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ اگلے شعر میں ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا کیونکہ شیر شاہ نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ ناظرین،
اس شعر کی اگر ہم تشریح کریں تو ہمیں پتہ ہے تاریخ ہند ہمیں بتاتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سکا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور شاہ ایران کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی۔ اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا۔ اگلے شعر میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر جو 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اس نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ اور ہمیں پتہ ہے نور الدین جہانگیر نے 1605 عیسوی سے لے کے 1627 عیسوی تک ہندوستان پر حکمرانی کی تھی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اور اس کے انصاف کے حوالے سے ایک محاورہ بھی عدل جہانگیری کے نام سے برِ صغیر میں مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شاہدرہ لاہور میں ہے، جس سے 200 یا 300 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے۔ اس اگلے شعر میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں جہانگیر کے بارے میں کہ جب وہ دارالبقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد شاہ جہان یعنی اس کا بیٹا تخت نشین ہوگا۔ اس سے اگلا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ قرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب یعنی شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بات قابل غور ہے کہ اس شعر میں انہوں نے شاہ جہان کے بعد اس کے بیٹے کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کے بیٹے کا نام اس شعر میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا، جیسا کہ جلال الدین محمد اکبر، ہمایوں، بابر، جہانگیر، شاہ جہان تمام بادشاہوں کے نام انہوں نے دیے ہیں اپنے اشعار میں۔ اس کے برعکس اورنگزیب عالمگیر کا نام انہوں نے اپنے شعر میں نہیں لکھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ شعر جو ہمیں نہیں مل سکے، جو غائب ہو گئے یا گم ہو گئے، ان میں جہانگیر کا، اورنگزیب کا جو نام ہے وہ موجود ہو۔ اور اورنگزیب عالمگیر کا نام شعر میں نہ بیان کرنے کی وجہ، دوسری جو ممکنہ وجہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اورنگزیب نے صدیوں سے جو روایت چلی آ رہی تھی بادشاہت کی، تخت نشینی کی، اس کے برعکس اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر کے اپنے باپ کو، شاہ جہان کو، گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا، اور تخت کے اصل وارث اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دینے کے بعد اس کو ہاتھی کے پیچھے گھسیٹ کر وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اس نے قتل کروا دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کا چونکہ زوال تھا، باقی جتنے بھی بادشاہ آئے ان میں سے کوئی اہم بادشاہ نہیں تھا، لہٰذا ان کے بارے میں اشعار میں جو ذکر ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور براہ راست ہم آتے ہیں 1739 میں دہلی کے قتل عام کی طرف۔ اس قتل عام کی پیشن گوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے تقریباً 600 سال قبل 1153 عیسوی میں کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ اب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نادر شاہ نے ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھینا، ہندوستان پر حملہ کر کے 2 ماہ تک دلی میں لوٹ کھسوٹ کی۔ ایک دن کسی نے افواہ اڑا دی کہ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا، تو دلی کے سپاہیوں نے نادر شاہ کے بہت سے سپاہی قتل کر ڈالے۔ اس پر نادر شاہ نے غصے میں آ کر دلی میں قتل عام کا حکم دیا، اور تاریخ دانوں کے مطابق 12 گھنٹے کے اندر اندر دلی میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی سکھوں کے بانی بابا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، بابر بادشاہ جو ہوگا اس کے چند روز بعد بعض سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا۔ اگلے شعر میں اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ اگلے شعر میں ملک پنجاب کے درمیانی حصہ میں اس کی بڑی شہرت ہوگی، سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور وہ ان کے پیر کے طور پر نمایاں ہوگا۔
ہم جانتے ہیں کہ بابا گرو نانک 1441 ہجری میں عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1538 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے، 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ اگلے شعر میں جب اہل ہند پر ظلم اور عداوت کی زیادتی ہو جائے گی تو عیسائیوں کی طرف سے دین اور مذہب کو بہت نقصان پہنچ جائے گا۔ ناظرین، اس شعر کے حوالے سے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ ہندوستان کے انگریز وائس سرائے لارڈ کرزن نے یہ پیشن گوئی اس وجہ سے قانوناً ممنوع قرار دے کر پابندی لگا دی تھی کہ اس کے بقول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انگریزوں کی حکومت ہندوستان پر صرف 100 سال تک رہے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر ہی قادیانیوں اور مرزائیوں کا جو بیج ہے وہ بویا تھا، جس سے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچا، بہت سے مسلمان گمراہ اور مرتد ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کا ذکر ہے۔ اپنے شعر میں فرماتے ہیں جنگ جیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کی تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ ناظرین، یہ جنگ عظیم اول 1914 سے لے کے 1918 تک رہی، اور پھر اس کے بعد 21 سال بعد جنگ عظیم دوم 1939 سے 1945 تک جرمنوں اور انگلش کنٹریز برطانیہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس کے بعد اگلے شعر میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ یہاں یہ حقیقت بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، انگریزوں کا ہندوستان کو حصوں میں تقسیم کرنا اور چلے جانا، اور اس کے پیچھے رونما ہونے والے واقعات جو ہیں وہ واقعات حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اسی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں جس طرح وہ وقوع پذیر ہوئے۔ ناظرین، اگلے شعر میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ قرینہ قیاس ہے کہ یہ جھگڑا مسئلہ کشمیر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دو ملکوں کے درمیان مستقل وجہ تنازع ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں جب ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا۔ اس سے اگلے شعر میں اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کر لیں گے۔ مسلمانوں کی غیرت و ناموس کو نقصان پہنچے گا، یعنی کہ مسلمانوں سے ان کی بہن، بیٹیاں اور عورتیں چھین لی جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے یعنی پنجاب، سندھ سرحد یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے، اس رنج اور مصیبت کے بعد ان کی بخت آوری ظاہر ہوگی۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو پاکستان کئی لاکھ شہداء کے خون کے ساتھ معرض وجود میں آیا۔ پاکستان آنے کے لیے مہاجرین نے اپنی جان، مال اور عزتوں کی قربانیاں دیں۔ اور مسلمان مہاجرین کی پاکستان آمد کے دوران بہار کا جو قتل عام ہے وہ ایک دردناک داستان اور خونی منظر پیش کرتا ہے، لیکن سرفروشان اسلام نے لاشوں کے ڈھیر اور خون کے دریاؤں کا نذرانہ پیش کر کے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر حاصل کی۔ ناظرین، یہ جو پیشن گوئی ابھی تک ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ 14 اگست 1947 تک کی پیشن گوئیاں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طوالت کے پیش نظر صرف ادھر تک ہی پیشن گوئیاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد باقی 1947 کے بعد آج تک کی پیشن گوئیوں کے لیے جو اس سلسلے کا ہمارا دوسرا پارٹ ہوگا، دوسری ویڈیو ہوگی، وہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس میں 1947 سے لے کے 2019 تک جتنی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس سلسلے کی اور دوسری جو تمام معلوماتی ویڈیوز آنی ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔